بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس مکی۔ اب ہم نے دو پیچھے مدنی پڑھی ہیں، انفال اور توبہ۔ اب یہ پھر سے مکی صورت ہے، اور اپنے دماغوں کو واپس مکہ کے حالات میں لے جائیے تاکہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ چند ایک آیت کے علاوہ سارا مکی صورت ہے۔ یہ صورت بیسکلی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مکی صورتوں کا جو مین جو ٹاپک تھا وہ توحید ہی تھی، اور تزکیہ نفس مین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار کروایا جا رہا ہے، اور پرانے امتوں کے حالات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ تو اس کی جو صورت ہے، اس کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بارے میں ہوئی، اور جس طرح صورت توبہ کا اختتام ہوا اسی طرح یہ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور اس کا جو ہے یہ پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل دو صورتیں اور آتی ہیں جو ہود اور یوسف ہیں، وہ بھی نبیوں کے ناموں پر ہیں۔ حالانکہ صورت کے اندر حضرت یونس کا ذکر بہت تھوڑا آیا ہے، لیکن وہ بہت ہی ایک بڑے واقعے کا ذکر ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا نام صورت یونس رکھا ہے۔ اور لیکن جو واقعہ ہوا تھا وہ باہمی معمولات کے مقابلے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بیسکلی صورت میں توحید اور اپنے رب کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یہ حکمت والی کتاب الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی اور لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے، تو کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو صاف ساحر ہے۔ پھر وہی بات ہمارے نبی کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، قرآن کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ کو بھی انہوں نے ساحر کہہ دیا۔ تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کا سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ ان صفات والا تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور نہیں کرتے تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کا بدلہ دے دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور المناک عذاب ہوگا، یہ اس انکار کا حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی حق سے انکار کرنے والوں کو کھولتے ہوئے پانی اور المناک عذاب دیا جائے گا۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء یعنی روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ صرف حقیقی غایت کے لیے پیدا کی ہیں، وہ نشانیاں ان کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو کچھ علم رکھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی خود ہی مقصد پہلے بھی بتایا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ان کے اندر فائدے رکھے ہیں، انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں، جس کے اندر آپ کو گرمی بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اور آپ اپنے راستے طے کرتے ہیں، اپنے کیلنڈر طے کرتے ہیں، اپنی تاریخیں طے کرتے ہیں، اپنے مہینے دن ہفتوں کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اور جو شروع میں جب یہ کمپس وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے تو ستاروں کو سمندروں میں دیکھ کر لوگ رستے پکڑتے تھے سمندروں میں اور صحراؤں میں۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے سارا کچھ کرنے کی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے تخلیق کیے ہیں، مین بات یہ ہے۔ اور یہ آپ کے خدا نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی قسمتوں کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ان کے چلنے پھرنے سے آپ لوگوں کی قسمتوں کے حال نہیں بدل سکتے۔ قسمتیں اور تقدیریں اللہ لکھتا ہے اور وہی بدلتا ہے۔ ان کی حقیقت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور یقیناً رات اور دن کی تبدیلی میں ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان و زمینوں میں پیدا کی ہے متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ رات دن کا وجود اور یہ ساری چیز جو ہے سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا
وَأَطْمَأَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، یعنی قیامت اور سزا اور جزا کے اوپر ان کا ایمان اٹھ جاتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو کے رہتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی باہم دعا یہ ہوگی، تم پر سلامتی ہو، اور خاتمہ کلام یہ ہوگا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ وہ خوبصورت ترین کلمات ہیں جو جنت میں تو جنتیوں کو ہوں گے، انہی کو استعمال کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، لیکن یہ کلمات دنیا میں بھی جو اللہ والے ہیں، ان کلمات کے ساتھ ہی ان کا دن چڑھتا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ ان کی رات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کو جو بہترین ذکر پسند ہے ذکروں میں سے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین جو دعا ہے جو انسان کر سکتا ہے وہ ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا ہے۔ اور اہل جنت کی جو زبانوں پر تسبیح و تحمید ایسے الہام ہوگا جیسے سانس الہام کیا جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں آٹومیٹکلی ان کو سکھا دی جائیں گی جنتیوں کے، کہ انہوں نے یہاں کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ جنت کے ایٹیکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ فحش اور لغو کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کے کلمات زبانوں کے اوپر ہوں گے۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ طلب بھلائی میں کرتے ہیں، تو ان کی مدت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا ان لوگوں میں سے وہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو جتنی برائیاں انسان کرتا ہے، جس تیزی سے اپنے لیے خود ہی کھڈے کھودتا ہے، اگر میں ان کو فوراً جو سزائیں دینے لگوں تو پھر تو آپ کو ان کی مدت تو بہت پہلے کی پوری ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں بھی انہیں موقع دیتا ہوں کہ وہ لوگ شاید پلٹ آئیں۔ اور ڈھیل جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ ان کے شاید کبھی ان کی زندگی میں وہ چانس آ جائے کہ وہ پلٹ آئیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بہت غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب کرو تم جو کر سکتے ہو، آخر تو میرے پاس ہی آنا تم لوگوں نے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہر حالت میں پکارتا ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اپنی دعائیں مانگنے کے لیے۔ جتنی شدت ہو، جتنی تکلیف کی شدت زیادہ ہو، جتنی ہماری طلب ہو، ہمارے لہجے میں اتنی ہی زیادہ رقت اور اتنی زیادہ تڑپ آتی جاتی ہے، اور ہم اللہ کو بس اللہ اللہ پکارتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، وہ دعا بھی، وہ کلمہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ کلمہ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی تکلیف دور کر دیتا ہوں، ان کی تڑپ دیکھتے ہوئے ان کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب وہ چیزیں ان کو وہ ہیپینس میں آ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یعنی اللہ بالکل غائب ہو جاتا ہے ان کے معاملات میں، ان کے حالات میں، اور پھر ان کی اپنی مہمہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہاتھ سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی دنیا میں پلٹ جاتے ہیں، پھر انہیں اللہ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کسی کی بھی نہیں رہتی، انہیں لگتا ہے یہ ان کی اپنی ہی جو تھی کوئی قابلیت تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو جب کہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو تعریف ہے، جو حمد ہے، جو تمہید ہے، وہ تحمید ہے، وہ ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑی تو اللہ اللہ کر لیا اور بعد میں بھول گئے۔ جب خوشحالی ہو، اچھے دن ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں آپ کو مزید بھی عطا کروں گا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ اور اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، اور میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جو مشرکین مکہ تھے، ہمیں پتہ یہ صورت مکی ہے تو یہ انہی کی باتیں ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ظاہر ہے مکہ میں تھے، اللہ کے گھر کی بات تھے، تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، ابراہیمی دین کو فالو کرتے ہیں، اور توحید ربوبیت کے قائل بھی تھے۔ البتہ الوہیت یعنی اللہ کو ایک ماننا ان کے اندر سے مس ہو چکا تھا، اور اسی کے ارد گرد سارا انہوں نے جو فطور تھا وہ کریٹ کیا ہوا تھا۔ اور اللہ کی صفات کے اندر انہوں نے یعنی یہ تو مانتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، اس چیز پہ ان کا جو تھا وہ کام خراب تھا۔ تو انہوں نے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو بھی شریک کر رکھا تھا، اور عقیدہ آخرت کے انکاری ہو چکے تھے، اور جیسا کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ غالباً یہاں عقیدہ آخرت سے انکار کرنے کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے منکر ہی ایسی ڈٹھائی کی باتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کو یہ غم اور فکر ہی نہیں کہ اس نے آخرت میں جا کے اللہ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ کیوں ایسے کام کرے گا؟ اور خاص طور پر اللہ کے نبی کو تنگ کرنے والے کام کوئی ڈھیٹ بندہ ہی کر سکتا ہے جسے آخرت کا بالکل خوف نہ ہو۔ اور آپ کہیے اگر اللہ چاہتا ہو تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ تمہیں اللہ اس سے آگاہ کرتا، میں تو اس سے بھی تمہارے درمیان پوری عمر گزاری ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ یعنی نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں پلا بڑا ہوں، 40 سال میں آپ لوگوں کے گھروں میں آپ کے سامنے رہا ہوں، صادق امین رہا ہوں، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی وہ مدرسے نہیں گئے، کسی اسکول نہیں گئے، کسی ٹیچر کے پاس نہیں بیٹھے، وہ امی تھے، کمپلیٹلی امی تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے جان کے ان کو ایسے رکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سب کے اندر پلا بڑھا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری پوری عمر آپ لوگوں کے درمیان گزری ہے، آپ کو پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں قرآن آپ کے سامنے وہی آپ کو لا کے دیتا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے وحی کی، میں اپنے پاس سے بنا کے نہیں لاتا، اس بات پہ یقین کر لیں۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں ہے اسے معلوم ہوتا ہے، نہ ہی زمین میں، ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی دسی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا؟ آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ یہ بڑے بڑے معجزے مانگا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مانگ رہے تھے، تو اب ان کو تھا کہ کچھ ایسا معجزہ لاؤ جو بہت ہی بڑا ہو، جیسے کہتے کہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن جائے، اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں کہ ہمارے جو گزرے ہوئے باجداد ہیں وہ زندہ ہو کے ہمارے پاس آ جائیں، یعنی اس طرح کی چیزیں کرو گے تو ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتا اگر یہ مان نہیں لاتے تو عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر یہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرتے ہیں اور کہہ دیں اللہ جلد تمہارے چالوں کا جواب دے گا، اور یقیناً ہمارے رسول انہیں لکھتے جاتے ہیں، وہی ہے جو تمہیں خوشی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے اور کشتیاں بعد موافق یعنی سوٹیبل جو ان کی ہوا ہوتی ہے انہیں لے کر چلتی ہیں، تو جن سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھیرے میں آ گئے ہیں، تو اس وقت عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، اور پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑے گا، دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ ہماری ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، ہماری سوچ بھی لکھی جا رہی ہے اللہ کے ہاں، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ بھی سنی ہوگی کہ جب کوئی مومن
نیت کر لیتا ہے. نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ سوچ ہی ہوتی ہے نا آپ کی. آپ ارادہ کر، دل کا ارادہ نیت ہوتی ہے. آپ نے کوئی بیٹھ کے کوئی وہ لمبی چوڑی وہ ایک نہیں دینی ہوتی، اوتھ نہیں لینی ہوتی. آپ نے دل میں بس ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ارادہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تبھی تو ہم اسی کے اوپر ہمارے اعمال کی بیس ہے، کیونکہ اللہ نیت کو جانتا ہے. تو یہاں بھی ہے کہ جب انسانی فطرت جو ہے، جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کی اجر دے دیتا ہے، اس اچھی نیت پہ اجر مل جاتا ہے. اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 اور مور دین 10. لیکن جب انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا، انتظار کرتا رہتا ہے کہ انسان اس ارادے کو چھوڑ دے. اور پھر بھی جب وہ برائی کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھتا ہے اس کے بدلے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مشکلوں میں پڑتے ہیں ہم لوگ، تب ہم چاہے کتنے ہی اللہ سے بھاگے ہوئے لوگ ہوں، کتنے ہی اس کے انکاری ہوں، کتنا بالکل بھی ماننے کے باوجود اس کی باتوں پہ عمل نہ کرتے ہوں، لیکن جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ ہی یاد آتا ہے. پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ والوں سے کہتے ہیں پلیز ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. تو یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اکرمہ بن ابو جہل آپ کو پتہ نا، لیڈر تھا قریش کا جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کا بیٹا وہ وہاں سے فرار ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ آپ لوگ یا تو اسلام لے آئیں یا نکل جائیں. تو یہ وہاں سے نکل گیا اور کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی پر سوار لوگوں سے کہا کہ اب اللہ واحد سے دعا کرو تمہیں اس طوفان سے بچائے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نجات دینے والا نہیں. یعنی اب کوئی دنیاوی طور پہ کوئی وسیلہ نہیں، سمندر کے درمیان میں ہے اور طوفان آ گیا ہے، تو اب تو اللہ ہی ہے جو بچائے گا، اور کون بچائے گا یہاں پہ آ کے. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف اللہ ہی ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا اللہ ہی ہے. تو یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو واپس مکہ جا کر اسلام قبول کر لوں گا. چنانچہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. تو جب انہوں نے خالص دل سے، خالص نیت سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا، بالکل بے انتہا کی بے بسی کی حالت میں، کہ بخشنے، ہمیں معاف کرنے والا، بچانے والا، ان مشکلوں سے نجات دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور یہ تو وہی بات ہے جو نبی کہہ رہا ہے بار بار. تو پھر اگر اللہ سمندروں میں صرف وہی بچا سکتا ہے تو خوشی میں بھی تو وہی بچائے گا نا، تو کیوں نہ پھر اس کو میں مان ہی لوں. تو اللہ پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو اسی بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں. جب اللہ نے انہیں بچا لے تو فوراً حق سے منفرد ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری بغاوت کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور چھپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. تو یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہ. اس طرح ہم اپنی آیت ان لوگوں کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں جو غور کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کے بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پھر سے مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی مثال کیسی ہے. ایسی ہے جیسے کھیتی میں بہار آتی ہے، انسان زندگی جس طرح انسان کی زندگی میں بھی جوانی آتی ہے، وہ جو ایک بہار ہی ہوتی ہے، اور پھر ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں ہر کام کر سکتا ہوں، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے ہر حال میں، اور اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے. پھر اچانک موت آتی ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تھا. تو 90 تمہارے تقریباً زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی جو زندگی ہے اسی میں مگن ہو کے اپنی آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کے لیے آخرت جو ہوتا ہے وہی سلامتی کا گھر ہوتا ہے. ہر آفت سے محفوظ، جہاں فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام کا تحفہ ہوگا. فرمان تعالیٰ ہے کہ ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا. اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی اور ناز ذلت. یہ لوگ جنتی ہیں اور ان جن سے وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور ہوگا، اور چہرے جو ہیں وہ ان کے چمک رہے ہوں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا سیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ
ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ والا مضمون کے جو جہنمی ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ جلے ہوئے یا کالے ہوں گے، یہ اور بھی بہت سی آیتوں کے اندر آ بھی چکا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں کہیں گے اور تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں علیحدہ کر دیں گے تو ان کے شریک انہیں کہیں گے کہ تم ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ ہی کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے اور جو وہ افطرا پردازیاں یعنی اس کے اندر تحریف کرتے رہے وہ سب انہیں بھول جائے گا۔ کہہ دیجئے کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو سماعت و بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ وہ بول اٹھیں گے اللہ، پھر پوچھئے تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری جو اس کی صرف اللہ تعالیٰ کی خاص خوبیاں ہیں ان کو پھر سے سنوا رہا ہے، اور خود ہی گواہ ہے اس بات کے اوپر، اور لوگوں سے کہلوا رہا ہے کہ وہ مانتے بھی ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو سماعت اور بینائی کے مالک ہیں یہ سارے اللہ کے کام ہیں، کائنات کو بھی صرف اللہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہیں پتہ یہ سارا میں ہی کرتا ہوں تو پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں، پھر تمہیں آخرت کا خوف کیوں نہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے تمہارا حقیقی رب، پھر حق کے سوا گمراہی کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے، پھر تم کہاں پھرائے جاتے ہو۔ اس طرح آپ کے رب کی بات ان برد کرداروں پر صادق آ گئی اور کبھی ایمان نہ لائیں گے، یعنی اللہ کی حجت جو ہے وہ تمام ہوگی، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اللہ نے بار 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 پہنچا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ یہ اب ایمان لانے والے ہی نہیں۔ پوچھے تمہارے شریکوں میں کوئی جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرے، کہیے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کیسے بہکائے جاتے ہو۔ پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے، بھلا یہ شخص جو حق کی طرف رہنمائی کرے اور اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا خود بھی جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا، اللہ یہ کہ اسے راہ بتائی جائے، پھر تمہیں کیا ہے یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ بار بار انہی کی باتیں اللہ تعالیٰ انہی کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیوں بہکے جا رہے ہو، کوئی چیز تم بنا نہیں سکتے، تمہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز چاہیے اسے بنانے کے لیے، پھر ایک چیز خود بنا کے اس کو توڑو پھر دوبارہ تم صحیح حالت میں واپس نہیں لا سکتے، تو تمہیں پھر بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی ہے جو صرف حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ آگے سے اللہ نے اپنا یہ کام اپنے نبیوں کو دیا۔ اور در حقیقت ان کی اکثریت ظن کی پیروی کر رہی ہے، حالانکہ ظن حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور عمل کرنے والا ہے۔ ظن یہ تھا کہ ان لوگوں کو بہت مان تھا، اپنے پڑھ کے آئے یہودی وغیرہ کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوم ہے اور اللہ ہم سے بہت تھوڑا سا حساب لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اپنی خوش فہمیوں کے اندر جو ہیں وہ جھوٹی خوش فہمیاں پالی ہوئی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور کتاب کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی قرآن بنا ڈالا؟ کہتے ہیں تم بھی کوئی ایسی صورت بنا ڈالاؤ، اور اللہ کے ساتھ جس چیز کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ وہ حق پر ہے، وہ سچ پر ہے، اور کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی نے خود گھڑ لیا ہے، تو اگر ایک ان پڑھ بندہ اتنی اعلیٰ پائے کا کلام گھڑ سکتا ہے تو تم لوگ بھی گھڑ لو گے۔ تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور شاعر اور با کمال اور انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، جو آپ تمہارے خدا بنائے ہیں ان کو بھی لے آؤ، اپنے بتوں کو بھی لے آؤ، جنوں کو بھی لے آؤ، ساری مخلوق اکٹھی کر لو، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس کے ٹکر کی ایک صورت لے آؤ تو میں مانوں۔ اوبویسلی کوئی نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کو علم سے احاطہ نہ کر سکے،
حالانکہ ابھی تک اس انجام سامنے ہی نہیں آیا، اس سے ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو اس سے پہلے تھے۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلائیں تو کہتے ہیں میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی کلیئر بات ہے، یہ سورۃ الکافرون میں بھی آتی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک ماڈریٹ اسلام یا کچھ چیزیں ادھر کی ملا کے جو نیا اسلام لانے کی کوشش ہم لوگ آج کل کرتے رہتے ہیں نا، درمیان کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ کچھ چیزوں کی جو ہے وہ جب تک سیگریگیشن نہیں ہوگی ہمارا عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیں کہ میں ان چیز سے بری ہوں، برات یعنی میں ان سے بری ذمہ ہوں جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو، میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں۔ یعنی ان لوگوں کے دل ہی بہرے ہیں، یہ نہیں کہ کان بہرے ہیں، دل بہرے ہیں ان کے۔ یہ ہدایت کے لیے قرآن سن ہی نہیں سکتے، ان کو قرآن بوجھل لگتا ہے، سنانا بھی اور پڑھنا بھی۔ اور قرآن کی کوئی بات کریں تو ایسے کانوں کو آگے سے کرتے ہیں نا کہ جیسے بہت ہی انسان کو ناگوار اور بھاری گزرے کوئی چیز نا، تو ایسے ہی بناتا ہے شکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ کی باتیں جو دلوں کے بہرے ہو چکے ہیں، یہ آپ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ یعنی یہ آنکھوں کے اندھے ہو گئے، آنکھیں تو ہیں لیکن حق نظر نہیں آ رہا ان کو۔ حق دیکھنے کے لیے دل کی بصیرت چاہیے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے ہدایت کا رستہ ہی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ہی ساتھ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ خسارہ میں ہی رہیں گے، ہدایت نہ پائیں گے۔ اب یہ پھر سے ایک کیفیت آ گئی روز حشر کی کہ جب اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کو اکٹھا کرے گا تو ہمیں دنیا کی زندگی ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے ہم چند گھڑی جیسے نیپ لے کے اٹھ جائیں نا، تو ہمیں لگے گا کہ ہاں بس ہم اٹھ گئے، ہم سو کے جاگے ہیں۔ ہمیں ارد گرد ہم جن لوگوں کی زندگی گزار کے ہیں، جن کے اندر ہم ان لوگوں کو پہچان بھی جائیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ملاقات تو برحق ہے لیکن جن لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کی وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھلائیں یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، نیز پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ کہہ دیں کہ مجھے اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہیں عذاب کی اور آگ کی اور جہنم کی، تو آپ لے آئیں، اللہ سے کہیں بھیج دے عذاب، ہمیں نہیں پرواہ اس کی۔ وہ تو ان کو تو یہ تھا نا کہ آپ سچ ہی نہیں بول رہے، اس لیے وہ بالکل نڈر ہو کے بے فکر ہو کے کہتے آنے دیں عذاب، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ پوچھتے کب آئے گا جس کا وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تو اپنے ذاتی نفع نقصان کی خبر نہیں، کل کیا ہونا میرے ساتھ مجھے اس کا پتہ نہیں، تو قیامت کی جو گھڑی ہے میں اس کا کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس کا اختیار صرف اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر امت کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے، یعنی اتنے سال اللہ نے ان کو دینے ہیں تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ تو کسی امت کو 1000 سال ملے، کسی کو چند سال ملے، کسی کو اب ہمیں بھی دیکھ لیں 1400 سال تو گزر چکے ہیں نا
ہماری مدت ابھی چل رہی ہے اور ہماری مدت کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، اور کب آتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک مدتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے فکس کی ہوئی ہیں اور اس کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا۔ کیا جب وہ پھر ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو، اگر تم اللہ پر عذاب رات یا دن کو آ جائے تو وہ مجرم لوگ اور کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تو اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین ہے جب کہ اس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب عذاب آ جائے گا، یا اتنے موضوع آنے کے باوجود آپ لوگوں نے نہیں قبول کیا اسلام، نہیں دل مانا آپ کا، تو اب عذاب دیکھ کے آپ کہاں مانیں گے؟ اور اگر اس وقت آپ نے مان بھی لیا تب آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ جو عذاب جو اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس عذاب کو تو چھوڑو، اب تم جو دائمی عذاب آپ کو ملنے والا جہنم والا، تم اس کی پرواہ کرو، کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت تو لگ گئی نا، اس کا تو اپنے معاملے شروع ہو گئے، تو پھر کون سی قیامت مانگتے ہیں ہم لوگ؟ ہر بندے نے مرنا تو ہے ہی، فیس تو کرنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جو جتنی جلدی مرے گا اتنی جلدی فیس کرے گا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو فار ایور، اور تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے آئے ہو۔ اور فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا، ہم نے پڑھا فرعون جب حضرت موسیٰ کے پیچھے، ان کی قوم کے پیچھے بھاگتا ہے پکڑنے کے لیے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور فرعون جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو ڈوبنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ صرف تو ہی ایک الہ ہے، تو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو ایمان لاتا ہے، اٹس ٹو لیٹ، جبکہ پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، آج تو ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت اس چیز کو کتنا عرصہ، کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور فرعون کی لاش آج بھی پڑی ہے احرام مصر میں، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، حالانکہ وہ پانی میں ڈوبا تھا، پھر بھی اللہ نے اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اپنی حالت میں ایک طرح سے حنوط شدہ لاش موجود ہے۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے؟ کہیے میرے رب کی قسم سچ ہے اور تم روک نہیں سکتے۔ کیا سچ ہے؟ اس عذاب الہی کی بات ہو رہی ہے کہ واقعی کی سزا و جزا آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں آئے گی، اللہ کی قسم یہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے ظلم کیا اگر وہ روئے زمین کی دولت بھی فدیہ میں دے دے یا اس کے بدلے کچھ اور دے ڈالے، وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور اس کا فیصلہ پورے انصاف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی جس دن یہ عدالتیں لگ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ آج کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کے طور پر اپنا بیٹا بھی قربان کر دے گا، اسے صرف اپنی پڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جس بیٹے کے لیے ساری زندگی انسان مرتا ہے، کہے گا بیٹا لے لو، میری جگہ اس کو عذاب میں پھینک دو، بیوی کو پھینک دو، بیٹی کو پھینک دو، کسی رشتہ دار کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہے گا کہ جو دنیا کا میرے پاس دولت ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، سب لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دے مگر وہ خود بچ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد سارے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں انسان کے لیے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ سن لو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کتاب یعنی قرآن ایک نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے شفا قرار دے رہا ہے، قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے شفا ہے، اور یہ شفا جو ہوتی ہے وہ اگر سورۃ فاتحہ کو لے لیں تو وہ ہمارے بہت سے مرائض میں، بیماریوں میں، امراض میں ہمارے لیے پڑھنے سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر فی صدور یعنی جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کی جو تزکیہ ہے، ان کی جو کمی ہے نا، وہ قرآن سے ہی ہوتی ہے۔ کیسے دلوں کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، شقاق یعنی شکی قلب، تنگ دل ہو جانا، اور حسد کرنا یا بغض پال لینا، چھوٹی چھوٹی بات کو ایگو کی نشانی بنا لینا، حسد کرنا، بخل کرنا، لالچ میں آ جانا، ان سب چیزوں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں
نکال سکتی ہے، کیونکہ قرآن ہمارا جگہ جگہ تزکیہ کرتا ہے، ہمارے مال کا، ہمارے نفس کا، ہماری جانوں کا، ہمارے ایمان کا، ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے اور ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے ہمارے اندر دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کفر سے، شرک سے، یہ جو بیماریاں ہیں ہم ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے صرف ہدایت اور رحمت ہی نہیں بنائی بلکہ ہمارے لیے شفا بھی بنائی ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے قرآن کی، اور ہدایت اور زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے ہمارے لیے، ہر قسم کے افراد کے لیے ایک متوازن زندگی اور فرائض متعین کرتا ہے۔ یہ وہ توازن جس سے بہتر توازن ممکن ہے، یعنی ایک روزمرہ کے جو معمولات ہیں ہمارے گھر سے باہر بھی، وہاں بھی پورا ایک ڈسپلن، ایک قانون ہے، ایک پورا ضابطہ حیات ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں کے حالات پڑے ہیں، جنگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے قانون اور اصول بتا دیے، اور جنگوں میں جانے کے اصول، جنگیں لڑنے کے اصول، جنگوں میں مال غنیمت آنے کے اصول، قیدیوں سے نبٹنے کے اصول، سب ہم پڑھے آئے ہیں۔ تو ہماری کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں چھوڑی۔ سلام، دعا، ایٹیکیٹس، اٹھنا بیٹھنا، ابھی تو ماشاءاللہ سارا قرآن پڑھا، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے ہمارے لیے، کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ہر اس نیڈ کو پورا کرتا ہے جو کہ انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے جو ہمیں ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہر چیز ہماری پوری کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کی سربلندی عطا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا، یعنی جو اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی دے گا، اور جو اس کو سائڈ پہ لگا کے رکھ دے گا برکت کے لیے اور دلہنوں کے سر سے گزارنے کے لیے یا قبروں کے اندر رکھنے کے لیے یا کلمے کی چادریں ڈالنے کے لیے بس لکھ لیا اور کیلیگرافی کے لیے رکھ دی اور بڑی بڑی آیتیں لگا لیں کمروں میں اور گلوں میں ڈال لیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ قرآن اس حالت میں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کو جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چاہے پورا قرآن لکھ کے گلے میں ڈال کے روز پھریں باہر، آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اس کو آگے والی آیت میں آ رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، اور یہ مجھے اتنی یاد ہے کہ جب ہمارا تکمیل قرآن ہوا تھا تو استاذہ آئی تھی، تو ہماری ایک پوری محفل بنی تھی، تو اس کے اندر ایک بڑا سا جنہوں نے ارینج کیا تھا یہ سارا کچھ، ہم تو اسٹوڈنٹ تھے نا، ایوارڈ لینے والے تھے، تو جو مینجمنٹ تھی انہوں نے ایک بہت بڑی ایک بنا کے نا لکھ کے دیوار پہ پیچھے جہاں پہ ہم لوگوں کو بٹھایا گیا تھا تو لگایا ہوا تھا، اور یہ آیت لکھی تھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کردہ ہے یہ قرآن، لہٰذا جنہیں یہ قرآن مل گیا انہیں خوش ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر کسی کو اللہ اپنا قرآن دے دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ آپ خود سوچیں ہم کیا کیا جمع کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں ہر وہ چیز چاہیے جو اس دنیا میں ہمیں اوپر لے جائے، لوگوں کی نظروں میں بلند کر دے، ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، بیوٹی ہو، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی کمی بری لگتی ہے، ہمیں داندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسکن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں مال چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، بہت سارے بیٹے چاہیے، جائیدادیں چاہیے، زمین چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا وہ سب سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اور یہ کہ جن لوگوں کو یہ مل گیا ہے انہیں اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن دیا ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ان لوگوں میں سے جن کے دلوں پہ قرآن اثر کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر والوں کے دلوں پہ بھی اثر کرے، اور ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو کہ اس نے اپنی اتنی بڑی رحمت ہمیں دی اور ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ کہیے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں تم خود ہی کسی کو حرام کر لیتے ہو اور کسی کو حلال، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں یعنی بدعتیں بناتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، خود ہی باتیں گھڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کا متعلق
کیا خیال ہے، یعنی وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو فیس کرنا جا کے۔ بلا شبہ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں کو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، تو ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہو، اور ذرہ بھی چھوٹی ہو، اگر ذرے سے بھی چھوٹی ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، سب کچھ واضح کتاب میں لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، چھوٹا یا بڑا، ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، وہ آگے جا کے اب ایک صورت اکثر جمعہ کی نماز میں امام صاحب ہمارے مسجد والے پڑھاتے تھے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اس دن نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو ہم نے برائی میں سے جو کی تو چھوٹی سے چھوٹی بھی لکھی جا رہی ہے اور بڑی سے بڑی بھی لکھی جا رہی ہے، اور ہمیں ان سب کو جا کے فیس کرنا ہے۔ آگے ایک بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اور اس کے تھوڑے سے میں اس کو ایکسپلین کروں گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہماری آپ کی سمجھ تو یہی ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ ہیں جو علم والے لوگ ہیں، جو عالم ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا، میری باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہوگی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ آپ کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوئے گا۔ تو یہ کون ہے؟ اب اولیاء اللہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں۔ خود قرآن کریم کی اگلی آیت اس کی وضاحت کر دیتی کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی بیان کر دی، ہم پہلے ہی سب سے پہلے 5 آیتیں آپ کو پتہ ہے وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے متقین کی، اور ہم 2-3 جگہ بعد میں بھی ہم ان کو پڑھ کے آئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور قرآن کریم کو اور سابقہ کتابوں کو جو اللہ نے اوپر سے نازل کی ہیں ان کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور دنیا میں بھی عافیت ہے، دنیا میں بھی خوف نہیں ہے، دنیا میں بھی غم نہیں ہے، اور جنت میں بھی کچھ غم نہیں ہوگا، کچھ خوف نہیں ہوگا، اور ان کو وہاں پہ بھی مکمل زندگی ملے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ولی وہ انسان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کی مخلوص اسے بے لوث محبت ہو، یعنی اس کو وہ اتنا نرم دل اور اس قدر ویل وشر شخص ہے جو اللہ کا دوست ہے، کہ جو اللہ کے احکامات تو مان ہی رہا ہے، اللہ کی عبادتیں بھی کر رہا ہے، ایمان بھی مکمل ہے اس کا، لیکن اس کا جو اخلاق ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو طور طریقہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ جن میں وہ بستا ہے، اس کو دیکھیں وہ لوگ تو انہیں اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کو دیکھ کے ہی اس کے اندر سے اس کا پورا عمل سے ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ کہ اس کو لوگوں کی خیر ہی مطلوب ہو، بے لوث محبت کرے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ لیکن لوگوں نے اور شیطانوں نے کیا کر لیا، اور میں اسپیشلی اپنے علاقے کے بیک گراؤنڈ میں بات کرتی ہوں کہ کچھ جو تھے تابعین کے زمانے میں بھی وہ مسلمان جو عبادت اور زہد و تقوی کی جانب زیادہ مائل ہو گئے تھے، انہیں زہاد کا نام دیا جانے لگا۔ بعد میں ہندی اور یونانی فلسفہ اثرات مسلمانوں پر ظاہر ہونا شروع ہوئے، پھر ولایت کا یہ معیار قرار پایا کہ کسی سے جس قدر زیادہ کرامات ظاہر ہوں اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ حالانکہ کرامت کا ظہور تو شیطان اس کے چیلے چانٹوں کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ انہی قسم کے اولیاء نے ولایت کا باقاعدہ باطنی نظام تشکیل دیا، اور اس میں پیری مریدی لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ جو آج کل کی پیری مریدی ہے جس میں ولی ہیں، ولایت ہے، اور آپ بیعت کرتے ہیں اور مرید بن جاتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ اس کا اسلام کے اور اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ والے ولی نہیں جن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن ولیوں کی بات کی ہے وہ خود ہی کلیئر کر رہا ہے کہ وہ ولی کون ہیں۔ وہ ولی وہی ہیں جن کا ایمان مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہی دوست ہیں۔
یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مخصوص طبقہ کو برتر اولیاء قرار دینے لگے۔ ان اولیاء اللہ کے علم غیب تصرف کے عقائد پھیلائے گئے، انہیں صوفی بنایا گیا، اور شرعی نقطہ نظر سے ایسے عقائد بالکل بے بنیاد اور جہالت پر مبنی ہیں جو بسا اوقات شرک تک پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور میں کل ہی مجھے ویڈیو بھیجی تھی کسی نے، تو میں نے دیکھی رات کو، اور مجھے یقین تو آتا ہے کہ جو کچھ ہم ارد گرد حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس قدر ہم لوگ ان بدعات کو اور ان جھوٹی گھڑی ہوئی کہانیوں کو اس قدر شدت سے مانتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں ویڈیو شیئر کروں گی، آپ ضرور دیکھنا۔ یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ایک قبرستان میں گئے ہیں، اور قبر کے وہاں انہوں نے سنا، وہ کسی ان کے پیر کی قبر تھی، تو انہوں نے سنا کہ قبر کے اندر سے جماعت کرانے کی آواز آ رہی تھی، اور جماعت کی آواز کے انہوں نے سنا، اور کہتے ہیں میں نے سلام پھیرنے کی آواز بھی سنی، اور اتنا بڑا مجمع ان کو سن رہا، یقین کر رہا، اور وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اس وقت۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ ظہر کی جو جماعت ہے وہ تو جہری ہوتی نہیں، وہ تو سری ہوتی، وہ تو اونچی آواز میں پڑھی نہیں جاتی، انہوں نے کہاں سے سن لی؟ اتنی گھڑی گھڑی باتیں ہیں انہوں نے عبد القادر جیلانی سے لگائی ہوئی کہ ان کا کوئی ان کا ایک دھوبی تھا جو فوت ہو گیا، اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں قبر میں اور اسے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے میں تو عبد القادر کا جیلانی کا جو وہ دھوبی ہوں، میرے لیے یہی نسبت کافی ہے۔ سوچے کس قدر غلط عقیدے ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ صحیح نہ ہو، کم از کم غلط کی طرف ہی نہ جائیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ سارے جو اولیاء، جو پیر فقیر، یہ جو صوفی ازم چلا ہوا ہے ہمارے علاقوں میں، ان سے ذرا سا بچ کے رہیں، یہ شرک تک لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون۔ اور سب اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ سن لو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ تم اس میں کام کر سکو، اور اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ تو بہت پاک ہے اور وہ بہت ہی بے نیاز ہے، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں وہ سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے وہ فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے مزے اٹھا لو، آخر میرے پاس ہی آنا ہے آپ لوگوں کو۔